Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. تو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ اور یونیک ہیں، اور اسی پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے جس میں ہمارے ساتھ 4 مختلف بچے موجود ہوتے ہیں جن کا آپس میں مقابلہ کروایا جاتا ہے. تو آئیے قرآن پاک سے ریلیٹڈ پہلے ہم کچھ بات سنتے ہیں. آج آپ کو بسم اللہ شریف سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بتائی جائیں گی. حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو بسم اللہ سے اس لیے شروع کیا گیا تاکہ اللہ پاک کے بندے اس پر عمل کرتے ہوئے ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کریں. سبحان اللہ. بچوں حدیث پاک میں بھی ہے کہ اچھے اور اہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حدیث پاک سنی اور قرآن مجید کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی گئی، اور حدیث پاک بھی سنی کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو ہر وہ نیک اور جائز کام جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو یا اپنا کوئی کام کرنا ہو، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور کھانے کے متعلق جیسا کہ مزید احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو ساتھ اس کے کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. تو ہمیں کھانا کھائیں یا پانی پئیں یا کوئی بھی نیک جائز کام کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہمارے ساتھ 4 مختلف بچے موجود ہیں اور ہمارے ججز بھی موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شفقت بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو ہمارے ساتھ 2 ججز ہمارے علی اصغر بھائی اور شفقت محمود بھائی موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ 4 بچے بھی موجود ہیں جو قرآنی مقابلہ جن کے درمیان کروایا جائے گا. اور بچوں سے نام پوچھتے ہیں پہلے، پھر آپ کو پہلے راؤنڈ کے متعلق بتاتے ہیں. جی آپ؟ خبیر اتاری. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد علی رضا. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد مدنی اتاری. ماشاءاللہ. محمد عبداللہ اتاری. ماشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ 4 مختلف بچے عبدالخبیر اتاری، علی رضا اتاری، مدنی اتاری اور عبداللہ اتاری موجود ہیں جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلا راؤنڈ آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، اور جو آپ کو آیت دی گئی ہے وہ آیت آپ کو پڑھنی ہے، اور ہمارے ججز موجود ہیں. اور ترتیل مخارج کا، حروف کا، تجوید و مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ ترتیل میں ادا کرنی ہے آیت جو پڑھنی ہے. اور ہمارے ججز موجود ہیں، اگر ترتیل میں کسی نے نہیں پڑھی، حدر میں پڑھی، تو اس کے نمبر بھی ہمارے ججز اگر چاہیں گے، مناسب سمجھیں گے تو کاٹ لیں گے. جی شروع فرمائیں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran,
Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 42 تا 46 تک کی تلاوت فرمائی۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی ٹھہرے تھے۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ کافر قیامت اور اس کی سختیوں کے بارے میں خبریں سنتے تھے تو انہوں نے مذاق کے طور پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ کریم نے ان کافروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ پاک کے کافر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوگی اور کس وقت قائم ہوگی۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کب اور کس وقت واقع ہوگی۔ قیامت ایسی چیز ہے کہ اس کے واقع ہونے کا علم آپ کے رب کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کی سختیوں سے ڈرائیں جو ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کافر جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب اسے دیکھ لیں گے، اور گویا جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی سختی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کا عرصہ بھول جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے برابر ٹھہرے تھے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے جب اللہ پاک نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ چیزوں کی غیبی معلومات نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ کو علم ہونے کے باوجود کچھ باتیں چھپانے کا حکم تھا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کفار کو قیامت کی سختیوں کے حوالے سے اور قیامت کی ہولناکی کے حوالے سے بتاتے تو کفار مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، اولاً تو وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، اور ایمان نہ رکھنے کے باوجود وہ سوال ایسے کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور تنزیہ طور پر استہزاءً مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ قیامت سے ڈرائیں، قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کی جو سختیاں ہیں اس سے ڈرائیں۔ آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ ہاں، قائم ضرور ہوگی، لیکن کب قائم ہوگی یہ بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ قیامت سے ڈرانا تھی، قیامت کے بارے میں بتانا نہیں تھی کہ وہ کب قائم ہوگی۔ بعض لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اگر علم تھا تو آپ نے قیامت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟
تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات بابرکت، وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا. اور یہ بات ہم ایسے نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ بات خود قرآن کہتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور رب تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب رب تعالیٰ نے یہاں پر مطلق ارشاد فرمایا کہ آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نہیں جانتے تھے. اب قیامت کے بارے میں بتایا کیوں نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اس کے بارے میں بتایا اس لیے نہیں کہ نبوت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ بتانا کہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ سال بتانا، وہ عرصہ بتانا، وہ وقت وہ بتانا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں کے بارے میں بتایا، جیسے جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، اور مہینے کے بارے میں بتایا، محشر کا میدان کس جگہ لگے گا، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی. بہرحال لیکن ہمیں سال وہ عرصہ نہیں بتایا گیا، تو اس سے کوئی یہ معترض یا اعتراض نہیں کر سکتا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ کی نبوت کی ذمہ داری نہیں تھی. اللہ پاک نے آپ کو تمام غیوب کا علم عطا فرمایا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام غیبی چیزوں کا علم رکھتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلے راؤنڈ میں بچوں نے تلاوت کی، اب ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج ہمارے پارٹیسپیٹ ہیں عبدالخبیر اتاری، جی انہوں نے ماشاءاللہ تلاوت اچھی کی ہے، لیکن 2 مقامات پر انہوں نے غلطی کر دی. جیسے ابتدا میں ہی آپ کی آواز ناک میں جا رہی تھی تعوذ اور تسمیہ میں، جب آپ نے آیت مجیدہ کا آغاز کیا یسألونک عن الساعۃ کو عن الساعۃ کسرہ مجہول کر دیا، پھر آگے ایانا مرساہا تھا، اس کو را کو باریک کر دیا، مرساہا پڑھ دیا. بہرحال کیفیت آپ کی اوورال اچھی رہی، لہجہ بھی آپ کا قدر بہتر ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ، یہ جو قاری صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے تھوڑا شروع میں ناک میں پڑھا ہے، باقی ماشاءاللہ ان کی اچھی کیفیت ہے. میری طرف سے ان کو 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب، یہ علی رضا اتاری. جی علی رضا اتاری، بیٹا آپ کو کہا گیا تھا ترتیل میں تلاوت فرمانی ہے، آپ ایسا لگ رہا تھا تدویر والے انداز میں ترتیل پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ نے آیت شروع کی تو ایسا لگا تھوڑا سا جلدی میں ہیں آپ. 2 جگہ پر اخفا کا گنہ آیا، فیما انت من ذکرہا، تو غنہ کی مقدار پوری نہیں کی. ابتدا ہی میں آپ نے پڑھا فیما، تو وہ 1 الف کرنا تھا، زیادہ کر دیا. لیکن ایک چیز کی میں آپ کی داد دوں گا، ماشاءاللہ جو آپ نے ذکرہا پڑھا وہ بہت کمال پڑھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت سن کے اچھا لگا، آپ کی مزہ کوشش ہے رنگ لا رہی ہے. جی جی جزاک اللہ. الحمدللہ. میں نے بھی یہ نوٹ کیا تھا. اچھا جی جی. ماشاءاللہ بارک اللہ. تو جہاں ہم خامی بیان کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی خوبی بھی بیان کرنا آپ کا حق بنتا ہے. بہرحال تو آپ کو بیٹا نمبر ہم نے دیے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. انشاءاللہ. جی علی رضا بھائی اچھی کوشش کی ہے، مزید اسی طرح کوشش کرتے رہیں. باقی وضاحت جو ہے وہ قاری صاحب نے بیان کر دی ہے، تو آپ کو میری طرف سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب، آپ یہ مدنی اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے زیادہ اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ. اچھے انداز میں پڑھا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آپ کو پورے 100 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ایکسیلنٹ. 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 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 جی شفقت بھائی، عبداللہ اتاری. جی عبداللہ اتاری بھائی نے کوشش تو کی ہے، لیکن انہوں نے ترتیل والا انداز اختیار نہیں کیا. جی جی بالکل. وہ اچھی کوشش کی ہے، مزید کوشش کریں کہ ترتیل والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو 95 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ 5 نمبر جو آپ کے قاری صاحب نے کاٹے ہیں وہ صرف ترتیل میں آپ نے نہیں پڑھا اس وجہ سے کاٹے. تو جو رولز ہیں ان کا خیال کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی قاری صاحب. جی میں نے بھی یہی چیز نوٹ کی. ایک تو ترتیل والا انداز نہیں تھا، تدویر میں پڑھ رہے تھے،
اور دوسرا آپ نا ساکن حرف کے بعد سکتہ غیر محسوس انداز میں کر دیتے ہیں، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا اس طرح ہوگا۔ اور دوسرا سا کی ادا آپ کی وقف کرنے سے پہلے بہتر نہیں تھی، اور جب آپ نے اعادہ کیا، آپ نے وقف غالباً یہاں کیا تھا لم یلبثوا الا پر، جب آپ نے اعادہ کیا، اعادہ میں آپ نے سا کی ادائیگی کو بہتر کر دیا تھا۔ بہرحال آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں بھی آپ کو 100 میں سے 95 نمبرز دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بچوں نے تلاوت کی، ہمارے ججز نے رہنمائی کی، غلطیاں بتائی۔ تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ بزر بجا کر چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میں آپ سے سوال کروں اور جب سوال کمپلیٹ ہو جائے، دوران سوال نہیں بجانا ہے، جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب میں کہوں جی، پھر آپ کو بزر بجانا ہے، پریس کرنا ہے اور جواب دینا ہے۔ جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے جواب لیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب یعنی کافر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا؟ سب سے پہلے بزر بجایا ہے علی رضا تاری نے، جی۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ترجمہ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی، جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جواب درست دیے، آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، کس آیت میں ہے کہ اللہ کریم نے کافروں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے مدنی اتاری نے، سبحان اللہ۔ جی۔ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں، جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، جواب درست ہے، نمبر ان کو میں 10 دوں گا، لیکن ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہاں پر نا اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جیسے یہ لکھا ہے وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ، تو ایسا لگا آپ نے غنہ کو غیر محسوس انداز میں پر کر دیا۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ، اب آپ سنیے گا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، ٹھیک ہے؟ تو غنہ یہاں پر نہیں کریں گے، تو چونکہ آپ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں لہٰذا آپ کو اتنا مارجن تو ہم دیں گے، اور آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی باریکی آپ نے نوٹ کی، اللہ آپ کو ویسے برکت غنہ عطا۔ پر بھی ہوتا ہے، پر کیا جاتا ہے۔ اچھا، غنہ بھی پر کیا جاتا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، جی ہاں، وہ کب کیا جاتا ہے؟ وہ جب کیا جاتا ہے جب غنے کے بعد پر حرف آ رہا ہو تو غنہ پر کیا جاتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، تو آپ کوئی آیت پڑھ کر دکھائیں گے ہمیں جس میں غنہ پر ہو رہا ہو؟ کوئی آیت آگے آئے گی تو انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا لو بھائی، حاضر حاضر۔ انشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی ہے، مزید کوشش کرتے رہیں، ابھی چونکہ ابتدائی مراحل ہیں، مزید ابھی اور منازل باقی ہیں، انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے تو اچھی بہتری آئے گی، انشاءاللہ۔ تو آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ڈرنے والوں کو جانتا ہے؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبداللہ اتاری نے، جی۔ سبحان اللہ۔ واللہ علیم بالمتقین۔ ترجمہ،
اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی شفقت بھائی۔ جی ماشاءاللہ عبداللہ اتاری نے اچھی کوشش کی ہے، صحیح جواب دیا ہے، آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. جی قاری صاحب۔ جی جواب درست ہے، 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی؟ اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے مدنی اتاری نے۔ سبحان اللہ. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ترجمہ، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں اس بار مدنی اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی شفقت بھائی۔ جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے، آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ میں ان کو 10 نمبر نہیں دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا وما یفعلو، عین کو حلق سے ادا نہیں کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا، اور آخر میں ہا جو ہے اس کی آواز آنا چاہیے تھی، جیسے فلن یکفرو، تو وہ ہا کہیں مجھے لگا مس کر دیا آپ نے۔ بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 9، 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 5، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کافر تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبدالخبیر اتاری نے۔ سبحان اللہ. لن يضروكم إلا أذى. ترجمہ ہے، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں جی علی اصغر بھائی۔ جی جواب تو بیٹا آپ نے درست دیا ہے، لیکن جو غنہ تھا یرملون کا اس کی مقدار کم کی، اس وجہ سے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ انہوں نے تھوڑی سی اس غنہ میں مسٹیک کی ہے، تو باقی اچھے انداز میں پڑھا ہے، تو آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر کافر خوش ہوتے ہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے پھر سے عبدالخبیر اتاری نے۔ جی سبحان اللہ. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ترجمہ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں جی علی اصغر بھائی۔ بیٹا تھوڑا جلد بازی کر رہے ہیں، غنے کی مقدار پوری رکھیں، اور صاد ٹھیک ہے، استعلاء کے جب حروف کسرہ میں آتے ہیں تو تھوڑا ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پر کرنے کی اس کو کوشش کیا کریں، اور آخر میں بھی ہا میں تھوڑی سی کمی رہی۔ بہرحال نمبر آپ کے میں اتنے مائنس نہیں کر رہا، 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. ماشاءاللہ۔ جی قاری جی صاحب۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے، مزید جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کو پورا کریں، آپ کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 7، ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم دلوں کی بات خوب جانتا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے وزر بجایا ہے علی رضا اتاری نے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور. ترجمہ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں جی شفقت بھائی۔ جی ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا لام پر کرنے میں اور عین کی ادائیگی میں تھوڑا سا مسٹیک کی، آپ کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. علی رضا اتاری بیٹا آپ نے ایک مقام پہ غنہ کم کیا، تو آپ کو نمبر میں دے رہا ہوں، 10 میں سے 9 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 8، ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں یعنی کافروں کو برا لگتا ہے؟ اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے علی رضا اتاری نے۔ ان تمسسکم حسنة
تسؤهم ترجمہ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا طاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی شفقت بھائی۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے درست جواب دیا ہے اور اچھا پڑھا ہے، اور ان کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ شفقت بھائی ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ شفقت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ میں بھی صحبت کا اثر ہو گیا، میں بھی شفقت کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبر دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آیت مبارکہ دکھائی جائے گی اور بچے آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ اگر درست پڑھیں گے اور غلطی نہیں کریں گے اور حدر میں پڑھیں گے تو پھر ان کو پورے نمبرز دیے جائیں گے جیسے ہمارے ججز جو نوٹ کریں گے، اور اگر غلطی ہوگی تو پھر ہمارے ججز ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کو حدر میں پڑھنا ہے، ورنہ پھر جیسے پہلے ہمارے عبداللہ طاری کے 5 نمبر کٹے تھے، اس بار بھی کٹ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ حدر میں پڑھنا ہے۔ جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالخبیر الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ علی اصغر بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی عبدالخبیر الطاری، بیٹا لہجہ آپ کے پاس ہے، آواز بھی ہے، لیکن اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے بہتر انداز میں۔ اور دوسرا ایک کمزوری آپ کے اندر یہ آ رہی ہے، آپ نا مجہول پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں، جیسے آپ نے پڑھا وقال موسیٰ یا قوم میں نہیں پڑھیں گے، می پڑھیں گے اس کو۔ اسی طرح غنہ تو اکثر آپ نے ایسا لگا آپ کو معافی ہے غنّے کی، جانے دیتے ہیں، تو غنّے کی مقدار جو ہے آپ بہت کم کر رہے ہیں، تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غنّے کی مقدار پوری کیجئے۔ اسی طرح آگے پھر منفصل کی بھی مد آئی تھی توکلو پہ، وہاں بھی مقدار کم رہی۔ جب آپ نے دوسری آیت مجیدہ کو پڑھا تو ایک مقام آیا تھا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، آپ نے پڑھا فتنة لقوم الظالمین، ایک لام آپ محذوف یعنی حذف کر گئے، تو اس وجہ سے آپ کی حدر والی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو دے رہا ہوں 100 میں سے 80 نمبر آپ کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی انہوں نے کچھ جیسے را کا تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے، صحیح طرح پر نہیں کیا انہوں نے، جیسے انہوں نے ایسے ربنا اس کو واضح کر کے یعنی پر جیسے کیا جاتا ہے ویسے انہوں نے صحیح مقدار میں پر نہیں کیا، تو اس کو صحیح مقدار میں پر کریں۔ اور جہاں مد نہیں کرنی تھی وہاں جیسے دوسری آیت میں مد کر دی، لا تجعلنا، جی اس کو زیادہ لمبا کر دیے، اور اس طرح قاری صاحب نے بتایا کہ وہ مجہول پڑھا ہے یا قوم میں ایسے محسوس ہوا ہے۔ باقی جیسے ایک جگہ مد کرنی تھی وہاں مد نہیں کی، تو آپ کو میری طرف سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کوشش کرتے رہیں اور جو غلطیاں ہمارے ججز نے جو آپ کو بتائی ہیں تو ان کو درست کریں، ٹھیک ہے جی۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا طاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی شفقت بھائی. جی انہوں نے کوشش تو اچھی کی ہے لیکن یہ جہاں اخفا کرنا تھا وہاں اخفا نہیں کیا. جیسے ان کنتم، اس میں ان میں انہوں نے صحیح انداز میں غنہ نہیں کیا. اس طرح دو مقام پہ آیا ہے، انہوں نے ایک ہی انداز میں پڑھا ہے اس کو. اور جیسے واو ہے یہ کلیئر انداز میں صحیح ادا نہیں کیا، تو کوشش کریں یہ بھی صحیح انداز میں ادا کریں. تو آپ کو 85 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. علی رضا طاری بیٹا، آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی تو وقال حرف آیا قوف، تو ایک غلطی آپ نے کی غیر محسوس انداز میں. مجھے ایسا لگا شاید میرا وہم ہے. پھر جب آپ نے اختتام والی آیت پڑھی نا فتنۃ للقوم الظالمین، وہاں پر بھی یہ غلطی آپ سے ہوئی. وہ کیا ہوئی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح قاری صاحب نے فرمایا غنہ کی مقدار آپ کم کر رہے ہیں. ان کنتم یہاں پہ جو غنہ تھا وہ کم کیا گیا آپ کی طرف سے، اور پھر آپ نے وقف کیا آمنتم باللہ. باللہ وقف ہوتا، ہا بھی ساکن پڑھا جاتا، وہ آپ نے کمی کی ایک. اچھا اسی طرح پھر آگے آپ نے جب اعادہ کیا وہ تو پھر ہاں آپ نے ظاہر سی بات ہے پڑھنا ہی تھا. اور وہی آگے قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کنتم ایک اور مقام پر آیا، وہاں پہ بھی آپ کی غننے کی کمی رہی. اچھا ایک جو غلطی میں نے آپ کو سب سے پہلے عرض کی نا کہ وہ غلطی آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ہوتا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا لیکن ہم اس کو غلط پڑھ ہوتے ہیں. غلطی بیٹا آپ نے یہ کی، آپ نے اس کو پڑھا وقال، جیسے فتنۃ للقوم قوم، ایسا لگ رہا ہے کاف کے مخرج سے آپ پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ایسے ہوگا وقال موسیٰ وقا نہیں ہوگا. فتنۃ للقوم قوم، آپ اس میں کر رہے ہیں سختی، جو کہ کاف کا مخرج ہے. قاف کا مخرج ہے نرمی، سخت حصے سے ادا. ہاں سختی نہیں کرنی اس میں، قاف میں سختی ہوگی کاف میں. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا. بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی مدنی الطاری. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی الطاری نے کیسی تلاوت کی. میں نے جو محسوس کیا ہے اس میں انہوں نے دوسری آیت میں فقالو، یہ قاف کو انہوں نے پر نہیں کیا. اور دوسرا ربنا میں را کی ادائیگی میں تھوڑی سی کمی رہ گئی. باقی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی ہے. آپ کو 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ہمارے کمسن قاری قرآن مدنی الطاری بیٹا، آج آپ نے ماشاءاللہ ادائیگی کا لحاظ تو بہت رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کا لہجہ آج مس دکھائی دے رہا ہے. لہجہ آپ بھی بنائیں، ٹھیک ہے، ادائیگی مقدم رکھتے ہیں، بہت بہتر آپ یہ تیاری کر آئے ہیں، لیکن سونے پہ سہاگا آپ جب کریں کہ جب آپ کا لہجہ بھی آ جائے. بہرحال ادائیگی آپ کی اچھی ہے. پہلے آیت مجیدہ جو آپ نے پڑھی ماشاءاللہ کمال پڑھی، بہت اچھا مجھے لگا نا، آپ نے بہت اچھا پڑھا. دوسری آیت مجیدہ جب آپ نے پڑھی تو ایک کلمہ آیا فقالوا علی اللہ توکلنا. یہاں پہ کچھ کمی مجھے یوں سنائی دی، آپ نے جیسے پڑھا ہو فقالوا علی اللہ توکلنا. توکلنا کا جو نون کا مخرج تھا وہ مس مجھے لگا کہ آپ نے کر دیا. پھر آپ نے پڑھا ربنا لا تجعلنا. تجعلنا ہے، تجعلنا نہیں ہے. اور جی ہاں کلکلا نہیں کیا آپ نے. اور پھر آپ آگے بڑھے تو وہاں کلکلا نہیں تھا، فتنتل وہ آپ نے کر دیا فتنتل، وہ اس میں کلکلا کر دیا آپ نے. بہرحال کیفیت آپ کی اچھی رہی، نمبر آپ کے ہم نے
کچھ مائنس کیے ہیں، آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 92 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی عبداللہ تاری۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور دیکھتے ہیں عبداللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ عبداللہ اتاری، بیٹا آپ کو کہا گیا تھا حدر میں پڑھیں، تو ایسا لگا آدھی آیت آپ نے تدویر میں پڑھی، ابتدا جو آپ نے کیا، پھر آپ نے تھوڑی رفتار بڑھا دی۔ بہرحال چلیں، آپ کو تھوڑا مارجن دیتے ہیں، اس میں آپ کے نمبر مائنس نہیں کر رہے، جو اگلا آتے ہیں اس کے نمبر مائنس کریں گے آپ کے۔ آپ نے پڑھا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم جو اخفا کا گنہ تھا اس میں کمی کی آپ نے۔ تم باللہ، یہاں پہ اخفاء شفوی تھا، اس کی کمی کر دی، پھر آپ نے باللہ پر وقف کیا، آپ نے پڑھا آمنتم باللہ، ہاں آپ نے بھی نہیں پڑھا وقف میں۔ بہرحال جب اعادہ کیا تو پھر آپ نے اس ہاں کو پڑھ لیا۔ اچھا، آگے پھر آپ نے غلطی اور کی تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ اخفا ان کنتم آگے بھی آ رہا ہے مسلمین، وہاں پہ بھی اخفا کی مقدار آپ نے غنہ کیا لیکن مقدار پوری نہیں کی۔ بہرحال پھر آپ نے پڑھا فقالوا علی اللہ ربنا لا تجعلنا توکلنا، آپ پڑھنا ہی غالباً بھول گئے، آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو ایک یہ بہت بڑی غلطی آپ نے کی کہ توکلنا کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح باقی جو آپ نے ربنا لا تجعلنا پڑھا یہ آپ نے درست پڑھا ہے۔ بہرحال نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ آمنتم میں انہوں نے غنہ صحیح نہیں کیا اور توکلنا کا لفظ بھی انہوں نے چھوڑ دی، تو آپ کو 85 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہمارا باقی ہے آخری راؤنڈ، چوتھا راؤنڈ، اور چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا بزر راؤنڈ ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کو بزر بجانا ہے، اور وہی جو رولز ہمارے راؤنڈ نمبر 2 میں تھے، سیکنڈ راؤنڈ میں تھے، وہی رولز یہاں پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا چوتھا راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ بینہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے۔ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے علی رضا تاری نے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی شفقت بھائی۔ والذین آمنوا پڑھے، جبکہ آیت میں ہے ان الذین آمنوا، باقی انہوں نے اچھی کوشش کی ہے، آپ کو 7 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 10 میں سے 7 نمبر۔ 10 میں سے 7۔ علی رضا اتاری ماشاءاللہ بزر راؤنڈ میں بہت تگڑے انداز سے آپ آتے ہیں، اور پچھلے راؤنڈ میں بھی سیگمنٹ میں مجھے یاد ہے آپ نے شاید 3 جوابات دیے تھے، اور اس میں بھی آپ نے آتے ہی اپنی پیش قدمی کا مظاہرہ کر دیا۔ بہرحال جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ ان الذین تھا، آپ نے پڑھا والذین، اور وعامل الصالحات جو تھا اس کو آپ نے وعامل الصالحات کسرہ کو مجہول کر دیا۔ بہرحال میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 2، سورہ زلزال کی دوسری آیت سنائیے۔ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے مدنی اتاری نے۔ جی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جی قاری صاحب۔ جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، سورہ قاریہ کی آخری 2 آیتیں سنائیے۔ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے پھر سے مدنی اتاری نے۔ جی،
وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان اللہ. جی شفقت بھائی. جواب ٹھیک دیا ہے لیکن ارا کی ادائیگی میں تھوڑی سی مسٹیک کی ہے تو آپ کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی مدنی اتاری ماشاءاللہ اس سیگمنٹ کا آپ کا یہ دوسرا جواب آپ کوشش کر رہے ہیں دینے کی. اچھی کوشش ہے. آپ کو بیٹا 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 4 ہمارے چوتھے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. سورہ تکاثر کی 5ویں آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے علی رضا اتاری نے. كلا لو تعلمون علم اليقين. جی شفقت بھائی. جی ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے. آپ کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جواب درست ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 5 ہمارے چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال. سورہ ہمزہ کی 3ری آیت سنائیے. جی باہر سب سے پہلے وزر بجایا ہے مدنی اتاری نے. جی يحسب أن ماله أخلده. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور چوتھے راؤنڈ سے فیصلہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اب کون آج فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اور کون سیکنڈ آتا ہے, کون تھرڈ آتا ہے اور کون فورتھ آتا ہے. تو ماشاءاللہ چاروں کی اچھی کوشش رہی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے رزلٹ کی طرف. تو آج سب سے پہلی پوزیشن لینے والے ہیں مدنی اتاری سبحان اللہ. جنہوں نے ماشاءاللہ 479 نمبرز حاصل کیے. سبحان اللہ. اللہ اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے علی رضا اتاری سبحان اللہ. جنہوں نے 442 نمبرز حاصل کیے ہیں. اور تیسری پوزیشن لینے والے ہیں ہمارے عبدالخبیر اتاری سبحان اللہ. جنہوں نے 386 نمبرز لیے ہیں. اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبداللہ اتاری سبحان اللہ. جنہوں نے 380 نمبرز لیے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا اور چاروں نے اچھی کوشش کی. اور بہرحال مقابلہ جو بھی ہوتا ہے تو اس کا تو یہ اصول ہے کہ ایک ہارتا ہے یا ایک کے نمبرز ہارنا تو ہم یہاں نہیں کہیں گے کہ ایک کے نمبر زیادہ آتے ہیں اور دوسروں کے نمبرز کم آتے ہیں. بہرحال لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جیسا کہ ہم اپنے ہر ایپیسوڈ کے آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو فرسٹ نہیں آ سکا, سیکنڈ نہیں آ سکا, سیکنڈ آیا یا تھرڈ آیا, فورتھ آیا, جو فرسٹ بھی آیا ہے. اور کامیابی اصل یہ ہے کہ جو ہمارے ججز رہنمائی کرتے ہیں, جو غلطیاں بتاتے ہیں, ان غلطیوں کو درست کرنا ہے, ان کو درست کر کے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید صحیح سے صحیح پڑھنا ہے. چھوٹی سے چھوٹی غلطی درست کرنی ہے, چاہے وہ فرسٹ پوزیشن والا ہی کیوں نہ ہو, اس کو بھی یہ کوشش کرنی ہے جو ججز نے ہماری غلطیاں بتائی ہیں ان غلطیوں پر جا کر محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم ایسا قرآن پڑھیں کہ ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے. اصل کامیابی ایسی ہے. تو ایسا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی غلطیاں درست کرنے کی اور اچھے سے اچھا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو فرسٹ نہیں آ سکے, سیکنڈ آئے ہیں, تھرڈ آئے ہیں یا فورتھ آئے ہیں, ان کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, کوشش کرنی ہے اپنی غلطیاں درست کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہم فرسٹ پوزیشن لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل